وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی دی ہوئی توفیق اور جس کی رحمت سے ہم سب آج کی اس مجلس میں جمع ہیں. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا میرا موضوع عنوان، موضوع خطاب خشیت الی اللہ، اللہ سے خشیت، اللہ سے خوف پر ہے. آپ کے سامنے ابھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، اس سے خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں. غور سے سنیے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. تو اللہ فرماتا ہے کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس سے ڈر جائیں. تخشع قلوبہم، خشیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ بار بار اس کو سنتے ہیں. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے خوف. خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، خوف تو ایک ایسی عام فہم لفظ ہے جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اور خوف یہ بعض دفعہ اللہ کے علاوہ بھی دوسری شے کے لیے، دوسری چیز کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں. ہم خوف کھاتے ہیں شیر سے، لیکن ہم خشیت کھاتے ہیں شیر سے. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ایسا نہیں بولا جاتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خوف کھاتے ہیں فلاں شخص سے، لیکن ہم وہ لفظ خشیت کے تعلق سے نہیں کہتے. ہم خشیت کھاتے ہیں، خشیت کرتے ہیں فلاں شخص سے. ایسا نہیں ہوتا. تو خوف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے بھی، جس سے انسان ڈرتا ہے، فطرتاً جسے ڈر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا انہوں نے ڈالا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا، اس کو دیکھ کر ڈرے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی وہ ایک سانپ سے ڈر رہے ہیں. تو ان کا یہ خوف، کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک نبی اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے، وہ ایک سانپ سے ڈر رہا ہے؟ بھائی، سانپ سے خوف کھانا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے. البتہ جب اللہ نے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ اس سے نہ ڈرو، تو پھر ان کا ڈر نکل گیا. تو خوف ایک عام فہم شے ہے، اور خوف سے ہر انسان، یہ خوف انسان کی فطرت میں ہوتا ہے.
لیکن خشیت جو ہے اس کے لیے ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ کیا ہے کہ خشیت کے اندر معرفت ہوتی ہے، اور خشیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے علماء کے تعلق سے اس کا ذکر کیا ہے۔ انما العلماء، یقیناً علماء ہی اللہ سے خشیت کھاتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ علماء ہی وہ بندے ہیں، علماء ہی ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، یعنی علماء اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، علماء اللہ کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو اللہ کو جس قدر پہچانتا اور جانتا ہے اس قدر اس کی تعظیم و تکریم میں خشیت کھاتا ہے۔ یہ خشیت سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھتے رہنا اور نافرمانیوں سے بچنا، یہ خشیت ہے۔ اور خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، اللہ کے غضب سے ڈر جائے، اللہ کے جہنم سے ڈر جائے، نار سے، آگ سے ڈر جائے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے جو فطرتاً ڈر جاتا ہے، وہ خوف ہے۔ لیکن خشیت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کی معرفت، اس کی تکریم میں جو انسان جس قدر اس کے علم کا لیول آگے بڑھتا ہے اور جس قدر اللہ کو پہچانتا جاتا ہے، اللہ کی تعظیم، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تکریم اس کے دل میں اس کی عظمت بڑھتے جاتی ہے، اور اس قدر وہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوتے جاتی ہے، اللہ کو پہچاننے اور اس کی معرفت کے ہونے کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں خشیت۔ تو کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، ان کے دل خشیت زدہ ہو جائیں، خوف کھائیں؟ دیکھیے اللہ نے وہی بات کہی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، من قبل، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پھر ان کا حال کیا ہوا کہ ان پر ایک مدت گزر گئی، پس اس کی بنا پر ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے۔ دیکھیے فاسق کی ایک صفت دل کا سخت ہونا ہے۔ انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے، یہ اس کے فاسق ہونے کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ تو دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دل سخت تو نہیں ہوا، کیونکہ یہ فسق کی، فاسق ہونے کی ایک علامت ہے، اور اللہ نے اس دونوں کو ایک ساتھ ایک آیت کے اندر جمع فرمایا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہی کیا کہ ایک مدت گزری تو انہوں نے اس کو بھول گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی ایک بات اور کہی، دیکھیں ایمان لائے، ہم سب ایمان لائے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد کس بات کا ہمیں خوف رہنا چاہیے، کس بات کی ہمیں فکر رہنی چاہیے، اور کس بات کی ہمیں خشیت ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اچھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے، اچھا یہاں رک جائیے، ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اسی طرح سے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم اس کے لیے موسم آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور جب برسات کا موسم آتا ہے تب بھی ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہاں تو موسم کی بات ہے، کہا گیا لغد، جو کل ہی آ رہا ہے، جو بالکل آج سے متصل ہے، لگا ہوا ہے، کل ہی آ رہا ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم نے اس کے لیے کیا اعمال کیے ہیں، کیا عمل تم بھیج رہے ہو آگے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔
ہم جو آج عمل کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں نے آج عمل کیا ہے یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے، میں کیسا عمل بھیج رہا ہوں۔ آج ہمیں لکھنے کا وقت ہے، اگر اچھا ہم لکھیں گے تو کل اچھا پڑھیں گے، اور اگر آج ہم نے خراب لکھا تو کل خراب ہی پڑھا جائے گا۔ تو ہماری کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی جائے گی اور کہا جائے گا لے پڑھ، اقرا کتابک، تو اپنی کتاب خود پڑھ اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ تو کس لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہمیں ہر عمل سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج میں اللہ کے پاس کیسا عمل بھیج رہا ہوں۔ قدمت لغد، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کل آنے والا ہے، جو کل آج سے متصل ہے، لگا ہوا ہے، جو کل ہی آ رہا ہے، لغد کہا کہ جو کل ہی آ رہا ہے اس کے لیے تم نے کیسا عمل کیا ہے تمہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے پھر اسی آیت میں 2 بار اتقوا اللہ کہا ہے۔ دیکھیے یہ بات اور کہیں کسی جگہ میں زیادہ تر پائی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتقوا اللہ کو ایک ہی آیت میں 2 بار ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دیکھیے پھر واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، کس بات کے تعلق سے؟ کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بار اس بات سے ڈرایا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، اس بات سے ڈر جاؤ، اور پھر ڈرایا گیا، کہا گیا جو تم بھیج رہے ہو نا اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ گیا؟ پہلے یہ ڈرایا گیا کہ کیا بھیج رہے ہو، اچھا، اور پھر ڈرایا گیا جو بھیج رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، چاہے تم تنہائی میں بھیجو، اندھیرے میں بھیجو، روشنی میں بھیجو، مجمع میں بھیجو، اللہ جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو جب وہ اللہ کو بھول گئے تو فانساہم انفسہم، تو وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، انفسہم، وہ خود کے نفس کو بھول گئے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو اللہ کو بھول گئے، اور اللہ کو بھول کر جب دنیا میں پڑے تو ایسا دنیا میں پڑے کہ خود تک کا خیال نہ رہا، اور پھر اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ پوچھا یہ بتاؤ یہ نار والے ہیں جو بھول گئے اور یہ جنت والے جو یاد رکھے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہا اللہ نے کہ جو جنت والے یہی تو کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو جنت والوں میں سے اٹھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف دلایا، خشیت دلائی اس بارے میں کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں، اور پھر خوف اور خشیت دلائی کہ ہم جو بھیج رہے ہیں اللہ کو خبر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور پھر کہا دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ اللہ کو جنہوں نے بھلا دیا۔ جب اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو پھر اس قدر اللہ ان کو بھول گیا، یہ وہ اس قدر دنیا میں لگے، اس قدر غافل ہوئے اللہ سے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، انفسہم۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اصحاب النار، یہ نار والے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نار والوں سے۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ کیوں اللہ کہتا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو؟ اس لیے کہ اللہ کی، تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو اس قدر پکڑتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دی جاتی، اللہ ایسا پکڑتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور اہم بات کہہ رہا ہے، غور سے سنیے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، تو بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں ایک بات یہاں کہتا ہوں، بہت غور سے سنیے اور لے کر جائیے۔ دیکھیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جب بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ عموماً ہم ظلم سے کیا مراد لیتے ہیں؟
کہ ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، یا کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا حق لوٹ لیا، یہی ظلم ہے، یہ عمومی ظلم نہیں ہے، یہ ظلم عمومی ہے، لیکن ظلم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو بھلا دیں، ہم اللہ کے آیتوں اور احکام کی تکذیب کریں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جو تورات والے ہیں، ان کی مثال گدھوں کی مانند ہے۔ کیسے گدھوں کی مانند ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گدھا کا کیا حل ہوتا ہے؟ اس کے پیٹھ پر آپ کچڑا کوڑا لاد دیں یا پھر بڑی بڑی کتابیں لاد دیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے تو سب برابر ہے، یا کتابیں لاد دی جائے یا کچڑا لاد دیا جائے۔ کہا ان کا بھی حال، یہ تورات والوں کا بھی حال ایسے ہی ہے کہ انہوں نے یہ تورات کے حامل تو ہو گئے ہیں لیکن اس کے عامل نہیں بنے ہیں، عمل کرنے والے نہیں بنے ہیں۔ تو ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ اللہ اکبر، یہ اہم نقطہ ہے۔ ایک بات بتائیے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تورات والے ہیں، تورات پر ایمان ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں تورات والے، مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ تورات والوں کی مثال۔ تو تورات والے تورات پر تو ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تورات کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا، ایسا تھا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان آیتوں پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ لفظ یاد رکھے کہ وہ تورات کے حامل بن گئے تھے، اس کے عامل نہیں بنے تھے۔ یاد رہے گا، حامل بڑی ہے، حامل بن گئے تھے لیکن عامل، عین سے عامل نہیں بن سکے، عمل کرنے والے نہیں بن سکے۔ نتیجہ اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا تھا۔ تو اللہ نے جو آخر میں کہا ہے کہ یہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں آیتوں پر عمل نہ کرنا اللہ کی آیتوں پر ظلم کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو کہا کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں آ جائیے، اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، ان بستی والوں نے، تو اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک ہم ان کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت طور پہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ تورات والوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کو ظالم کہا، اللہ نے کہا اس کو ہدایت ہم نہیں دیتے، اور وہ ظلم کرنے والے ہوئے۔ اگر وہی عمل جو وہ لوگ کرتے رہے آج ہم کریں قرآن کے ساتھ، تو ہم کیا ایمان والے ہوں گے یا ظالم ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہ ایمان لانے کے باوجود اس پر عمل کرنے والے نہیں بنے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ظالم کہا، تو ہم ایمان لانے کے باوجود اگر ہم عمل کرنے والے نہیں بنتے تو کیا ہم ظالم نہیں ہوئے؟ یقیناً ہم بھی ظالم ہوئے، اور اللہ کہتا ہے ہم ظالموں کی بڑی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ ہم کوئی بستی ایسی نہیں گزری جب انہوں نے ظلم کیا اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ آگے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخر کار جب اسے پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ وہ اس سے چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ آیت ہر زمانے میں ہر ظالم کو شامل ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا کہ کفر کے ساتھ سلطنت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ سلطنت نہیں چل سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قوم میں جب جب اس میں ظالم ہوئے ہیں تو اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے، اس کے سلطنت کو پھاڑ دیا ہے، تو ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی
اور جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں ہر کوئی حاضر ہونے والا ہے۔ ہم بھی حاضر ہوں گے، آپ بھی حاضر ہوں گے، اللہ کے پاس ہم سب کھڑے ہونے والے ہیں، اور اللہ کے پاس ہم سب اللہ کے پاس اپنے عمل کا حساب دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ ان کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اقترب، اصول یہ ہے عربی کا، جب لفظ بڑھتے ہیں تو لفظ کے ساتھ معنی اور مفہوم میں شدت پائی جاتی ہے۔ قریب آ گئی، اقترب بہت قریب آ گئی انسان کے، بالکل اس کے نفس کے قریب، حلقوم تک آ گئی ہے۔ اقترب للناس، لوگوں کے لیے کیا آ گئی؟ آگے کہا گیا حسابهم، ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارا بھی، آپ کا بھی، ہر کسی کا۔ ایک سلف کا قول مجھے یاد آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا بڑی قلیل ہے، دنیا کیا ہے؟ بڑی قلیل ہے، بہت کم ہے، اور اس دنیا کے قلیل وقت میں، بہت جو کم ہے، اس کا اکثر حصہ، اکثر وقت نکل گیا ہے، تو اب جو دنیا بچی ہے وہ اس قلیل میں سے بھی قلیل بچی ہے۔ اچھا، اور اس میں سے بھی تمہیں جو عمر دی گئی ہے وہ عمر اس سے بھی کہیں زیادہ قلیل اور کم ہے، اور جو کم عمر تمہیں دی گئی ہے اس عمر میں سے بھی بہت قلیل حصہ باقی رہ گیا ہے، یعنی زیادہ گزر گیا ہے، بہت کم حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے، دنیا قلیل ہے، اس کا زیادہ حصہ گزر گیا، اب بچی بھی ہے، جو دنیا کا وقت بچا ہے بہت قلیل، اور اس قلیل وقت میں ہمیں بڑی قلیل وقت دیا گیا، قلیل بہت کم عمر دیا گیا ہے، اور اس عمر میں سے بھی بہت کم عمر ہماری باقی رہ گئی ہے، بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ تو کہا اس قلیل سے قلیل، قلیل سے قلیل وقت میں اللہ کی عبادت کر لو، اس لیے کہ اب ایک بہت عظیم دن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، بہت عظیم دن آنے والا ہے، جو یہاں اس قلیل وقت میں کامیاب ہوا اس عظیم دن کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو اس قلیل وقت میں فیل ہوا تو عظیم دن کے لیے وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ دو لفظ ہے، ایک ہے غفلت اور ایک ہے اعراض کرنا۔ اس کو سمجھائے کبھی، یہ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ کو بتایا جائے، تب آپ جانتے ہیں۔ آپ غافل ہیں، سو رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، وقت گزر گیا، وقت نماز کا ہوا، گزر گیا، آپ غفلت میں تھے، پڑے رہے، سوئے رہے، وقت گزر گیا، یہ ہے غفلت۔ اور اعراض کیا ہے؟ وقت ہوتے ہی کسی نے آپ کو جگایا اور آپ جاگ گئے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر آپ ڈھٹائی کر کے سو جائیں، یہ ہے اعراض کرنا۔ سمجھ گئے؟ اعراض اور غفلت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور تم غفلت بھی کر رہے ہو اور اعراض بھی کر رہے ہو۔ غفلت کیسے کر رہے ہو؟ غفلت اس طرح کر رہے ہو، معلوم ہوتے ہوئے تم اس کی فکر نہیں کر رہے ہو، اور ڈھٹائی یہ کہ بار بار تمہیں سمجھایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، پھر بھی نصیحت نہیں لیتے، یہ ہے اعراض کرنا اور منہ موڑنا۔ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے وقال اللہ تعالی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہتے ہیں کہ جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے، ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو بڑے دلیری کے ساتھ توڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، وہاں صرف عمل کا سکہ چلے گا۔
جس کا جتنا اچھا عمل آئے گا اس کے ساتھ اتنا اچھا اس کا صلہ، اس کا جزا ملے گا، اور جس کا عمل جس قدر برا ہوگا اس کا بدلہ اس قدر اس کو برا ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ اکبر، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال بڑی چیز ہے۔ کیا فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو بھونچال ہے، جو زلزلہ ہے، یہ بہت عظیم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وَيَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، ہوش میں نہیں ہوں گے، اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اللہ، جنتان کہا گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو اللہ کے پاس جو کھڑے ہونے سے مراد عمل کا حساب اور اپنے عمل کا جواب دینے سے ڈر گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہتے ہیں اس شخص کے لیے جو اور ایک دوسرے کی طرف وہ توجہ کر کے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یتساءلون، پوچھیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کیا پوچھیں گے؟ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں یعنی دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، تو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، کہیں گے ڈرتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں بچا لیا گیا، کس سے؟ جہنم سے۔ اللہ کا احسان ہوا ہم پر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، بے شک ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے، بلا شبہ اللہ بڑا احسان کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ایک روایت سماعت فرمائے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی بات بھی بالکل سچ مانا جاتا ہے، بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی کی مثل اتنی ہی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 120 دن کے بعد فرشتہ اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں، یہ یاد رکھیے، پہلا اس کی روزی، دوسرا اس کی موت، تیسرا اس کا عمل، اور چوتھا وہ نیک وقت ہوگا یا بد ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اور جہنم بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے پر آ جاتے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے، پس اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہاں جو باتیں مفسرین نے اس کی شرح میں لکھی ہے وہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے عمل کے تعلق سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہوگا یا نہیں، ایک۔ دوسرا، اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہیں وہ اس کا عمل جہنم میں لے جانے کا سبب تو نہیں بن رہا، دو۔ اور تیسرا، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس عمل پہ اس کا اختتام نہ ہو جائے، خاتمہ نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہر شخص عمل کرے یہ سوچ کر، اس فکر کے ساتھ کہ یہ میرا کہیں آخری عمل نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا کہیں آخری عمل نہ ہو،
کہتے ہیں کہ جب اس فکر کے ساتھ انسان عمل کرے گا اور اپنا وقت گزارے گا، اپنا ٹائم گزارے گا، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ کی قربت اس کو حاصل ہوگی، وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اور جس قدر اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کی خشیت بڑھتی جائے گی۔ امام نووی نے اس حدیث کو خشیت اللہ میں ذکر کیا، اس باب میں لایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آخری عمل کا فکر مند ہو جائے اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخری عمل کے بارے میں فکر کیجئے کہ ہمارا کون سا عمل ہو جو آخری عمل بن جائے، جو عمل کریں یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہمارا آخری عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت سنیے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ نے ان کے ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، اور بعض کو ان کی کمر تک، اور بعض لوگوں کو ان کی ہنسلی تک پکڑا ہوا ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا تھا۔ جس طرح اہل جنت شرف اور فضل اور درجات میں کم و بیش ہوں گے، اسی طرح جہنمی بھی اس کی شدت میں تخفیف کی جائے گی اور ان کے عذاب میں بھی زیادتی اور کمی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور لوگ اس طرح پسینے میں شرابور ہوں گے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اور اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا، آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا، یعنی ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو بہت تھوڑا اور رو بہت زیادہ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کے آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ خوب رو رہے تھے۔ کس بات سے؟ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی، پس میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت تھوڑا اور رو بہت زیادہ۔ اور پس اصحاب رسول پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا، انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور آہو بقا کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس کی شرح میں بعض مفسرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ اس کا آخری وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرتے وقت انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا آخری وقت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے والا بن جائے۔ جیسا کہ حدیث آپ نے خود سنا کہ ایک انسان جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور آخری وقت میں کچھ ایسے اعمال کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے ہر عمل کے تعلق سے متنبہ ہو جائیں اور ڈر جائیں اور اپنے ہر عمل کو جانچ پڑتال کے ساتھ عمل کریں کہ کہیں یہ عمل مجھے جہنم میں لے جانے والا نہ بن جائے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب کریم ہم سب کے دلوں میں تو خشیت الہی پیدا فرما۔ یا رب کریم یقیناً ہم نے اس موضوع کا جو حق تھا وقت کی قلت کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا۔ یا رب کریم تو ہی دلوں کے اندر اپنی خشیت ڈالنے والا ہے۔ یا رب کریم ہمارے دلوں کو اپنی خشیت سے تو بھر دے۔ یا رب کریم ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لے۔ جو بھائی بھی اپنا وقت نکال کر تیری اس مجلس میں آئے ہیں یا رب کریم ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ